السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلینا معہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات ذوق اور شوق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گزرے پیش فرمائی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا صدہ بار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے صدقے سے آج ہم سبھی احباب جمعۃ المبارک کی ان روحانی، وجدانی اور لسانی ساعتوں میں اللہ رب العزت کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ثانیاً میں شکر گزار ہوں محترم المقام محترم سید انوار الحسن شاہ صاحب کا کہ جن کی یہ محبت کا ہی صدقہ ہے کہ آج میں چند لمحے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبلہ شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جملہ اساتذہ ادارہ فیض العلوم، طلبہ اور بالخصوص اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں تحریک منہاج القرآن فقیر والی کے دوستوں کا، جن میں بالخصوص ہمارے بڑی ہی محبت کرنے والے ہمارے بزرگ محترم امداد علی صاحب اور جملہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین تشریف فرما ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔
دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ یہ تیرے نیک بندے، تیرے دین سے محبت کرنے والے، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان کی ہر لمحہ یہی چاہت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اس قرآن کے نور کو ہر بندے تک پہنچایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ان کے قلوب کو، ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمارے ان ساتھیوں کے گھروں کو منور فرما۔ حاضرین محترم، اب آئیے میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ آج کا میرا یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج کی اس نشست میں میں نے جس موضوع پر بیان کرنا ہے چند لمحے آپ کے سامنے، وہ کوئی اور موضوع نہیں ہے بلکہ میرا آج کا موضوع ہے انسان۔ بولیے کیا؟ میں چاہوں گا کہ آج کی اس نشست کے اندر میں فقط لفظ انسان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ اس سے پہلے سماعت کیجئے، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جس بھی چیز کو پیدا فرمایا ہے، جس بھی چیز کو تخلیق فرمایا، اس چیز کو کسی نہ کسی چیز سے افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اپنی نوع میں سے جتنی بھی اشیاء اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، اسی انواع میں سے ایک فرد کو، ایک چیز کو اللہ رب العزت اس تمام نسل میں سے اور نوع میں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آئیے چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم وادی مکہ المکرمہ کی بات کریں تو وہ وادی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو سجایا، اپنے گھر کو وہاں پر رکھا، اور لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ آواز کم کریں، یہ جو سیٹی کی آواز آ رہی ہے نا، اس کو بالکل کم کر دیں۔ تو حاضرین محترم، وادی مکہ المکرمہ وہ وادی ہے کہ جس وادی کو اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام وادیوں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ اگر ہم شہر مدینہ کی بات کریں تو وہ شہر مدینہ کہ جس شہر کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے نسبت ہو گئی، آقا سے تعلق ہو گیا، جس شہر کے اندر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خرام ناز فرمایا، آپ نے وہاں پر اپنے قدم لگائے، اس شہر مدینہ کو اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام شہروں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوستو شہر وہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے اسی شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب تاجدار کائنات اس شہر کے اندر تشریف لائے تو دوستان ذی وقار یہ شہر یثرب سے بدل کر مدینہ المنورہ بن جاتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہفتے میں 7 دن عطا فرمائے، ان دنوں کے اندر ایک دن سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، جس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے، یہ افضل ہے۔ خالق کائنات نے دنوں کو تخلیق فرمایا، پورے سال کے اندر ایک دن ایسا دن ہے کہ جس دن کو اللہ پاک نے تمام سال کے دنوں سے افضل اور اعلیٰ بنا دیا۔ ارے وہ دن کوئی اور دن نہیں، وہ وہی دن ہے کہ جب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر جلوہ فروز ہوئے، اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم اپنا تذکرہ کرتے ہیں۔
خالق کائنات نے فقیر والی والو کم و بیش 18,000 عالم بنائے ہیں۔ ہر عالم کے اندر رب کی مخلوق بستی ہے۔ یہ دنیا فقط ایک عالم ہے، سمندر کی گہرائی الگ عالم ہے، زمین کی گہرائی الگ عالم ہے، آسمان کی بلندی الگ عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 عالمین بنائے اور ان کے اندر اپنی مخلوقات کو بسایا۔ اللہ رب العزت نے جب ان مخلوقات کو بسایا، ان کو بنایا، تو دوستان ذی وقار ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو رب کائنات نے افضل اور اعلیٰ بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ وہ بھی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ہم حضرت انسان ہیں۔ بولیے کون ہے؟ انسان ہے۔ پھر ہر انسان بھی دوستان ذی وقار برابر نہیں ہوتا۔ کچھ انسان عبادات کر کے، مجاہدات کر کے، ریاضات کر کے، چلہ کشی کر کے، ذکر اذکار کر کے خدا کی قربت پاتے ہیں، خدا کے ولی بن جاتے ہیں۔ اور دوستان ذی وقار جو ولی بن جائے وہ عام انسان سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو مجھے بھی گفتگو سننے کا مزہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی سزا لگا دیا کریں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ریاض صاحب جو اپنے بیٹھے ہیں ذاتی، آپ تو تھوڑا سا بولا کریں۔ حاضرین محترم، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔ پھر یاد رکھیے ہر ولی بھی برابر نہیں ہوتا۔ ہر ولی کا اپنا مقام ہے، اپنا درجہ ہے۔ پھر ان اولیاء کے اندر کچھ اللہ کے ولی وہ اور زیادہ عبادات کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، وہ ابدال کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، اور کچھ ابدال بن کر وہ کتب بنتے ہیں، اور کچھ کتب وہ غوث بنتے ہیں۔ اور دوستان ذی وقار اللہ پاک ان غوثوں میں سے کسی ایک کو چن لیتا ہے اور اس کو غوث الاعظم کر دیتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آگے تشریف لیں، ادھر آ جائیں۔ حاضرین محترم، خالق کائنات کسی کو غوث الاعظم بنا دیتا ہے، پھر ہر غوث بھی اس کے نیچے ہوتا ہے، وہ غوث الاعظم ہے۔ اور غوث الاعظم سے بھی رب کائنات نے ایک اوپر فضیلت عطا فرمائی، انسانوں کا ایک طبقہ تخلیق فرمایا، ان کو بنایا۔ ارے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا مکھڑا تک لیا، آقا علیہ السلام کا دیدار کر لیا، تاجدار کائنات کی کنڈل والی زلفوں کا نظارہ کر لیا، مازاغ آنکھوں کو تک لیا۔ حاضرین محترم، آقا علیہ السلام کا دیدار کرنے والے صحابی جمیع انسانیت سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ پھر صحابہ سے اوپر خالق کائنات نے نبیوں کو بنایا، اور نبیوں سے اوپر اپنے رسولوں کو بنایا، اور دوستان ذی وقار پھر رسولوں کے اوپر خالق کائنات نے اپنے ایک رسول کو، ایک نبی کو سید الانبیاء بھی بنا دیا اور سید الرسل بھی بنا دیا۔ اور وہ کون ہیں؟ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کو اللہ پاک افضل اور اعلیٰ بناتا ہے۔ تو انسان جو ہیں ان کو خالق کائنات نے دنیا کی تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اب آئیے، میں نے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ التین کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ تین دوستان ذی وقار قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں کہ تین عربی زبان کے اندر انجیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم پھل استعمال کرتے ہیں ڈرائی فروٹ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انجیر۔ پھر اللہ پاک نے آگے قسم اٹھائی والزیتون، مجھے زیتون کی قسم۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وطور سینین، اور مجھے طور پہاڑ کی قسم، طور سینا کی قسم۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں۔ پھر آگے چوتھی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار قسمیں کھا کر اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ اے انسان، میں چار قسمیں اٹھا رہا ہوں، میں نے تین کی قسم کھائی، میں نے زیتون کی قسم کھائی،
طور سینا کی قسم کھائی، اس امن والے شہر مکہ کی قسم کھائی، اور 4 قسمیں کھا کر میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اے انسان میں نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے، تمہیں میں نے احسن تقویم بنایا۔ اب بعض مفسرین احسن تقویم کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا، بعض بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت عطا فرمائی، لیکن ایک نیا معنی فیاض صاحب آپ پہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس معنی کو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے افراد کے لیے وہ نیا ہوگا، پہلے نہیں سنا ہوگا۔ بعض ائمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سونا بنایا۔ بولیے ذرا، ہم نے انسان کو سونا بنایا۔ سونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گولڈ۔ اب یہ جو گولڈ ہے، سونا ہے، یہ انٹرنیشنل کرنسی ہے، اصل زر ہے۔ سونا لے کر آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کے نعم البدل پر آپ جو کچھ بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، ڈالر ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، جی پاؤنڈ ہیں، یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں یہ اصل زر نہیں ہیں، انٹرنیشنل کرنسی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک رسید کے طور پر ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں آسانی کے لیے، لیکن انٹرنیشنل کرنسی وہ کیا ہے؟ سونا۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا حضرت صاحب آپ نے موضوع تو انسان کا رکھا تھا اور یہاں پر بات آپ نے سونے کی چھیڑ دی ہے، تو حاضرین محترم بالکل جو سونے کی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی مطابقت بھی اس حضرت انسان کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے بنایا ہے سونا، میں نے تجھے بنایا ہے گولڈ۔ اب آئیے امام غزالی سے پوچھتے ہیں کہ گولڈ کیسے بنتا ہے، سونا کیسے بنتا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 7 زمینیں بنائی ہیں۔ کتنی؟ 7 زمینیں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی۔ فرماتے ہیں امام غزالی اگر 7 میں سے 3 زمینوں کی مٹی کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پر نیچرلی آپس میں مل جائیں تو اس سے پتھر بنتا ہے، اگر 4 زمینوں کی کیمیائی اجزاء آپس میں ملیں تو اس سے لوہا بنتا ہے، اگر 5 زمینوں کے کیمیائی اجزاء آپس میں مل جائیں تو اس سے تانبا بنتا ہے، اگر 6 زمینوں کے کیمیائی اجزاء آپس میں ملیں تو اس سے چاندی بنتی ہے۔ اور رب نے بنائی ہیں 7 زمینیں، اور اگر 7 کی 7 زمینوں کے کیمیائی اجزاء نیچرلی آپس میں مل جائیں تو دوستو اس سے سونا بنتا ہے۔ اب بات سمجھے نا، سونا 7 کی 7 زمینیں ملی تو تب کیا بنا؟ سونا بنا۔ حاضرین محترم جب رب نے گولڈ کو بنانا چاہا، سونے کو بنانا چاہا تو 7 زمینوں کے کیمیائی اجزاء کو آپس میں ملایا تو سونا بنایا۔ اسی طرح جب انسان کو رب نے تخلیق کرنا چاہا تو انسان کو بھی رب کائنات نے 7 مراحل سے گزار کر انسان بنایا، انسان کو بھی 7 مراحل سے گزارا، اس کا کیمیائی ارتقاء کرتے ہوئے 7 طرح کی اللہ پاک نے مٹی کو استعمال کیا اور تب جا کر اس انسان کو انسان بنایا۔ پہلا مرحلہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اے انسان ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن تُرَاب، اے بندے میں نے تجھے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ تراب خشک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ پھر آگے دوسرے مرحلے پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ وَبَشَرًا، ہم نے بشر کو، ہم نے آدمی کو پانی سے تخلیق کیا۔ کتنے مرحلے؟ 2 مرحلے۔ حاضرین محترم ایک اور مقام پر اللہ پاک نے پانی کے متعلق ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اے انسان کیا تو اب بھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، خدا کی توحید پر
ایمان نہیں لاتا خدا کی وحدانیت پر، ایمان نہیں رکھتا کہ وہ رب جس نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا، کس سے کیا بولیے؟ پانی سے تخلیق کیا۔ اور آج 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہماری سائنس ثابت کر رہی ہے اور سائنٹسٹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز کی ابتدا پانی سے ہوتی ہے۔ سائنس دوستو آج ثابت کر رہی ہے، بدقسمتی سے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑ دیا ہے، اس سے اپنے رشتے کو دور کر لیا ہے۔ ہم سائنس پر ایمان تو رکھتے ہیں، اس پر یقین تو رکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس کو نہیں ماننا چاہیے، سائنس کو مانیے، لیکن ہم نے اگر قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھا ہوتا، قرآن کو پڑھا ہوتا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ 14 صدیاں پہلے جب رب کائنات نے قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل فرمایا تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ 2 مرحلے، فرمایا کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا میں نے انسان کو پانی سے تخلیق کیا، تیسرے مرحلے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے انسان کو گارے سے بنایا، هو الذی خلقکم من طین، میں نے انسان کو گارے سے بنایا۔ چوتھے مرحلے پر ارشاد فرمایا میں نے انسان کو طین لازب سے بنایا۔ یہ کون سا گارا ہوتا ہے؟ جو چپکنے والا ہوتا ہے، اگر گارے میں سے تھوڑا پانی خشک ہو جائے اور وہ چپکنے لگے تو اس کو عربی زبان کے اندر طین لازب کہا جاتا ہے۔ تو چوتھے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، اے انسان میں نے تجھے چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ پھر 5ویں مرحلے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے انسان میں نے تجھے سلسال من حمأ مسنون سے بنایا، سلسال من حمأ مسنون۔ حاضرین محترم، یہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سے آواز آتی ہے، جو بجنے والی ہو، کھڑکنے والی ہو۔ چھوٹی سی مثال بیان کروں، خشک مٹی لیں، اس میں پانی مکس کریں تو کیا بن جاتا ہے؟ سب بولیے نا، گارا بن جائے گا۔ اب گارے کو آپ رکھ دیں، اس میں سے تھوڑا سا پانی خشک ہو جائے، اس کو آپ سانچے میں ڈھال لیں، کوئی برتن بنا لیں، گھڑا بنا لیں، کوئی ہانڈی بنا لیں۔ 4 مرحلے۔ 5واں مرحلہ، آپ اسی گھڑے کو دھوپ میں رکھ دیں اور جب بالکل وہ خشک ہو جاتا ہے، آپ جب اس کو انگلی مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے، وہ بجتا ہے۔ حاضرین محترم، 5ویں مرحلے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان میں نے تجھے ایسی مٹی سے تخلیق کیا جس میں سے آواز آتی ہے، جو بجنے والی ہے۔ پھر 6 مرحلے پر ارشاد فرمایا اے انسان میں نے تجھے سلسال کالفخار سے بنایا، سلسال کالفخار، یہ ایسی مٹی ہوتی ہے جو بالکل پکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیکری جیسی ہوتی ہے۔ تو 6 مرحلے پر ارشاد فرمایا اے انسان میں نے تجھے ٹھیکری جیسی پکی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا۔ 7ویں مرحلے پر ارشاد فرمایا، آخری مرحلہ، ارشاد فرمایا اے انسان میں نے تجھے سلالہ من طین سے بنایا۔ بولیے ذرا، سلالہ من طین، طین ہم نے پیچھے پڑھا، کسے کہتے ہیں؟ گارے کو۔ سلالہ من طین، ایسا گارا ہوتا ہے کہ جس میں سے میل کچیل کو نکال لیا جائے، گارے کو پاک اور صاف کر دیا جائے، گارے کو اجرا کر دیا جائے۔ تو 7ویں مرحلے پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے جب تخلیق کرنا چاہا تو میں نے تمہیں بالکل ایک اجرا پاک اور صاف گارے سے تخلیق کیا۔ کتنے مرحلے؟ 7 مرحلے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں نے سونے کو بنانا چاہا تو 7 طرح کی زمین کے کیمیائی اجزاء آپس میں ملے تو تب سونا بنا۔ اے انسان جب تجھے بنانا چاہا تو میں نے تجھے بھی 7 مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا ہے، 7 مرحلوں سے گزارا، انسان بنایا۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ آگے آگے بڑھتے جائیے گا۔ اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے جمعۃ المبارک کے موقع پر، تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔
آگے بڑھیے. اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ انسان کو بنایا کس نے؟ انسان کو بنایا کس نے؟ تخلیق کس نے کیا؟ سادہ سی بات ہے، سب جانتے ہیں کس نے؟ اللہ رب العزت نے. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. لیکن دوستو، جس اہتمام سے، جس پیار سے خالق کائنات نے اپنی اس مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ رب کائنات نے کسی دوسری مخلوق کو پیدا نہیں کیا. جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو فرمایا کہ اس کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. سارے فرشتے سجدے کو جھک جاتے ہیں الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا. جب سجدہ نہ کیا تو اللہ پاک نے ایک سوال پوچھا، خدا نے ایک کویسچن پوچھا. کیا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی ام استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس انسان کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اللہ نے آگے دلیل کیا پیش کی ہے؟ محترم انوار صاحب بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، باتیں بیان کرتے رہتے ہیں. دلیل آگے اللہ پاک نے کیا دی؟ فرمایا لما خلقت بیدی. اے شیطان ابلیس، تو نے اس آدم کو، اس انسان کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ لما خلقت بیدی، جس آدم اور انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا. ایک ہاتھ کو کہا جاتا ہے ید، عربی جاننے والے، ایک کو ید کہا جاتا ہے، دو کو یدی کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر کلمات کیا ارشاد فرمائے؟ خلقت بیدی، اس آدم کو، انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تو نے تکبر کیا، تو نے فخر کیا. کیا تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اس مخلوق سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا؟ اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. اب آئیے دوستان زیباکار، اللہ نے فرمایا اے انسان، میں نے تجھے بنایا ہے سونا، میں نے تجھے گولڈ بنایا، تجھے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ، پیار کے ساتھ تجھے میں نے تخلیق کیا. اب تیری جان، تیرے مال، تیری عزت کی حفاظت کرنے والی بھی میری ذات ہے. تیری جان، مال، عزت کی حفاظت کرنے والی میری ذات ہے. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے انسان، میں تجھے اہتمام کے ساتھ بنا رہا ہوں، پیار سے بنا رہا ہوں، تجھے سونا بنا رہا ہوں. اب کسی کی اتنی جرت نہ ہو کہ جس پر چاہے اس پر ظلم کر دے، جس پر چاہے اس پر زیادتی کر دی جائے. اگر کوئی تم میں سے امیر ہو جائے، دولت مند ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ نہ کرتا پھرے. اگر اللہ نے تمہیں آج طاقت دی ہے تو مظلوم پر ظلم نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس انسان کو بڑے پیار سے تخلیق کیا ہے، بڑی محبت سے بنایا، بڑے پیار سے، اہتمام کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اب آئیے یہاں پر چند چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں چونکہ ریلیٹڈ ہیں. اللہ پاک نے ہر جگہ پر انسان کا دفاع فرمایا، انسان کا دفاع فرمایا. کہیں پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دو افراد، دو خاندان، دو قومیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ ان کی آپس میں صلح کروا دے. کیا کرے؟ بولیے، صلح کروا دے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تیسرے کو چاہیے صلح کروائے، ان کو راضی کروائے. لیکن بدقسمتی سے فقیر والی والو، آج ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، ہم کسی اور ڈگر پر چل رہے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے مقصد کو کچھ اور بنا لیا ہے. دو افراد لڑ پڑیں تو ہم ویڈیو تو بنا لیں گے، تصویر تو بنا لیں گے، لیکن اتنی جرت نہیں کریں گے کہ ان کو جا کر آپس میں بازوں سے پکڑ کر الگ کر سکے. یا اسی طرح خاندان ہوتے ہیں، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، رشتہ داریاں ہیں انسان کی، محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، شہر والے ہیں، انسان کے دوست ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں خاندان اور فلاں خاندان آپس میں ناراض ہیں تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم فریق ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے ان دونوں خاندانوں کو آپس میں دوبارہ سے راضی کروا دیں.
آپس میں صلح کروا دے. اور ہم نہیں جانتے کہ جو بندہ صلح کرواتا ہے وہ خالق کائنات کی نگاہوں میں کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے. اللہ پاک اس انسان سے کتنی محبت فرماتا ہے. اسی طرح خالق کائنات نے کبھی انسان کی حفاظت فرمائی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. کسی کی اتنی جرت نہ ہو اے ایمان والو کہ جس کا تم چاہو اس کا مذاق اڑاتے پھرو، اس کی عیب جوئی کرتے پھرو. ارے ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ رب کی نگاہ میں تم سے زیادہ محبوب ہو. اللہ پاک اس انسان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، زیادہ پیار کرنے والا ہو. تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ کسی کے نام بگاڑیں. اب یہاں پر میرے پاس چونکہ وقت کم ہے اور میں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا چاہوں گا. اور اسی طرح انسان کی اللہ پاک نے جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے میرے ایک انسان کو قتل کیا اور زمین کے اندر فساد انگیزی کی گویا کہ اس نے میری ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جو اچھے لوگ ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں، جو لوگوں کی زندگیاں بچانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے میرے ایک انسان کی جان بچا لی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. اپوزٹ بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھے. فرمایا کہ انسان میں نے تجھے بنایا ہے سونا. اب بالکل میں آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہوں. میں نے تجھے بنایا ہے، سب بولیے ذرا، سونا. میں نے تجھے بنایا گولڈ، بنایا سونا، اور بنائے ہوئے تجھے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے تجھے میں نے تخلیق کیا. اب اے انسان میں تجھے سونا بنا کر اس دنیا میں بھیج رہا ہوں. تم 30 سال گزارو، 40 سال گزارو، 50 سال گزارو، 70 سال گزارو، 100 سال گزارو. جب تم پر موت طاری ہوگی، جب تمہیں میں اپنی بارگاہ میں واپس بلاؤں گا، میں نے تجھے بنایا تھا سونا، لہذا جب میں اپنے پاس بلاؤں گا تو مجھے سونا ہی چاہیے. اس سونے کے اندر مجھے کھوٹ پسند نہیں ہے. مجھے کھوٹ پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں نے تجھے خالص سونا بنا کر بھیجا تھا، خالص گولڈ بنا کر بھیجا تھا. زندگی گزارو، عقل دے دی ہے تمہیں میں نے، 2 راستے بھی دکھا دیے، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ. اگر اچھائی کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو اسی سونے کو خالصتاً تم اللہ کی بارگاہ میں واپس بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر تو نے اس سونے کے اندر ملاوٹ کر لی، اس میں کھوٹ کو شامل کر لیا، تو انسان میں ایک اصول کو اپناؤں گا، ایک اصول اپناؤں گا کہ پہلے میں اس سونے میں سے تمہاری کھوٹ کو دور کروں گا. کھوٹ کو دور کیا جائے گا. اور دوستو دیکھیں نا، ہم دنیا کی ایک مثال لے لیں. ہمارے پاس سونا ہو، اس میں ہم کوئی اور دھات شامل کر دیں، کوئی اور دھات، اس پر پان چڑھا دیں سونے کی، پانی رنگ چڑھا دیں سونے کا. سنیارے کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں کہ حضرت صاحب ہم اس سونے کو بیچنا چاہتے ہیں، اس کی قیمت لگائیں. قبلہ انوار الحسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنیارہ ہاتھ میں پکڑ کر یہ بتا دے گا کہ جو آپ سونا لے کر آئے ہیں یہ خالص سونا، اور ان کا تجربہ ہوتا ہے نا، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتے ہیں کہ اصلی سونا نہیں ہے. اور اگر ہم جیسا کوئی اناڑی ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اصلی سونا ہے، یہ اس کے اندر کھوٹ شامل ہے، تو ایک سادہ سا کلیہ ہے. وہ کلیہ کیا ہے؟ اس کھوٹ کو دور کرنے کا کہ ہم اس سونے کو لیتے ہیں اور اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. آگ میں ڈالنے سے، بھٹی میں ڈالنے سے کیا ہوگا؟ سونا الگ ہو جائے گا اور کھوٹ الگ ہو جائے گی. دوستان زی وقار، اسی طرح رب فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے سونا بنا کر بھیجا تھا،
میں نے تجھے گولڈ بنا کر بھیجا تھا، اب تو نے 70 سال گزارے، جتنا عرصہ میں نے تمہیں سانسیں عطا کی، اس دنیا میں تم رہے، آج میری بارگاہ میں واپس آئے ہو، اس سونے کے اندر تو کھوٹ لے کر آیا ہے، میں بھی اسی اصول کو اپناتے ہوئے پہلے تمہارے سونے سے کھوٹ کو دور کروں گا، کھوٹ کو دور کروں گا۔ اب کسی کی کھوٹ دوستو اس دنیا میں اللہ پاک دور کر دیتا ہے۔ کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیا، جی بیماری میں مبتلا کیا، مرنے سے پہلے پہلے اس سونے کو خالص سونا بنا دیا۔ کسی کو رزق کی تنگی دے دی، رزق کی فراوانی نہ ہوئی، بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر چلتا ہے، جی اس کے ذریعے سے اللہ پاک بھی اس سونے کو خالص کر دیتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہماری کھوٹ دور نہ ہوئی، لیکن اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے اب تھوڑا سا ایک جملے میں یہ بھی سن لیں کہ کھوٹ کہتے کسے ہیں۔ ایک جملے میں بیان کروں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کو کھوٹ کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اللہ کی نافرمانی کو بولیے، اب ذرا بولتے جائیں نا ذرا، کیا کہتے ہیں؟ کھوٹ کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا ادب نہ کرنا یہ کیا ہے؟ آقا سے محبت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی عزت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت سیرت پر اپنی زندگی کو نہ ڈھالنا یہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے خاندان سے محبت نہ کرنا یہ کیا ہے؟ اور آج اس کھوٹ کو ہمارے بدقسمتی سے دوستو یہ مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے لوگ آج پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کے دلوں میں آج یہ کھوٹ بھی پائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں اہل بیت طہار کی محبت نہیں ہے، اور جب بھی وہ موازنہ کریں گے تو کہیں گے کہ جی فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ بھائی ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے ہم ان سے محبت کریں۔ اہل بیت طہار ہوں، تاجدار کائنات کا خانوادہ ہو، میرے مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے اہل بیت طہار ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر ان سے محبت نہیں کریں گے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ کھوٹ ہے۔ صحابہ سے محبت نہیں کریں گے تو یہ بھی کیا ہے؟ کھوٹ ہے۔ اب چونکہ ایک جملہ میں نے عرض کر دیا تو دوستو خدا را ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرے سامعین جو بیٹھے ہیں، ہمارا تعلق عقیدہ اہل سنت سے ہے، تو خدا را کبھی بھی شرمایا نہ کیجئے کہ جب اہل بیت طہار کا ذکر آئے تو ہم یہ کہتے پھریں کہ اہل بیت طہار کا تعلق کسی اور طبقے سے ہے۔ نہیں دوستان زیوکار، اہل بیت طہار وہ سب کے ہیں، اور یہی عقیدہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ دوستو اہل بیت طہار کو یہ نہ تولتے پھرنا کہ فلاں کے ہیں، فلاں سے ہیں، وہ محبت کریں ہم محبت نہیں کریں گے۔ نہیں دوستان زیوکار، اہل بیت طہار کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں، کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، کسی ایک عقیدہ رکھنے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت سے بھی جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی تعلق اہل بیت طہار سے ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا تعلق اہل تشیع سے ہے اسے بھی چاہیے کہ اہل بیت طہار سے محبت کرے۔ اسی طرح کسی کا تعلق اہل حدیث سے ہے دوستو اس کو بھی چاہیے کہ اہل بیت طہار سے محبت کا دم بھرے۔ اہل بیت طہار دوستو وہ کسی ایک طبقے کے بولیے نہیں ہیں۔ آج ہم نے بدقسمتی سے، ہمارے علماء کرام نے بدقسمتی سے اس چیز کو بہت زیادہ اجاگر کر دیا ہے۔ جب اہل بیت طہار کا ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ آپ ان کا ذکر نہ کریں، اگر آپ ذکر کریں گے تو لوگ آپ پر فتوے لگاتے پھریں گے، آپ شیعہ ہو گئے، آپ رافضی ہو گئے۔ نہیں دوستان زیوکار، خدا را اس بات کو سمجھیے گا۔ آج سے میری اب عمر ہے 30 سال، میں بھی اگر اپنے بچپنے کی بات کروں تو ہمارے ادھر یہی ماحول تھا کہ اگر ہم بچپن میں سنتے تھے اگر ہم یا حسین کہہ دیں گے، حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کیا ہو گیا ہے شیعہ۔ ہم ڈرتے یہ ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اہل بیت طہار کا دامن تو نے نہیں تھامنا تو پھر مجھے بتا کیا یزید کا دامن تھامنا ہے؟ اس کی صف میں شامل ہونا ہے؟ ارے وہ بدبخت تمہیں کیا دے گا؟ ارے ان کا دامن تھامیے جو جنت کے سردار اور مالک ہیں۔
دوستو وہ جنت کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید بدبخت جس نے خانوادہ مصطفیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا، وہ بدبخت، اب تو حضور شیخ الاسلام نے پوری ایک کتاب بھی بیان کر دی ہے، لکھ دی ہے، پوری ایک کتاب لکھ دی، القول المتین۔ جی اس کو آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ذرا مطالعہ کیجئے۔ آج سے پہلے ڈاؤٹ پائے جاتے تھے اور کسی کا موقف تھا، وہ کہتا تھا کہ یزید وہ کافر نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے قرآن و حدیث کے دلائل دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یزید بدبخت جو تھا وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ کیا تھا بولیے؟ کافر تھا۔ تو دوستو آج ہمیں بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ہستیوں کا دامن تھامیے، یہ جنت کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں میں قبلہ شاہ صاحب کے پاس آیا ہوں، اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے عشق کرتا ہوں، جی میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر پانی بھی پیش کرتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، لیکن اگر میرے دل میں بغض ہو تو اپنے ادارے میں مجھے داخل ہونے دیں گے؟ بھائی چھوڑیے اس مثال کو، آپ اپنی مثال لے لیجئے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اس کو اپنی بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، پانی پیش کرتے ہیں، بغض رکھتا ہو تو پانی پیش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر آپ سے محبت کرنے والا ہو، کوئی خاندان والا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، گھر میں بٹھائیں گے، پانی بھی پیش کریں گے، اس کو کھانا بھی کھلائیں گے، اس کی عزت بھی کریں گے۔ ارے دوستو بس اس بات کو یہاں رکھیے۔ اب مجھے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام وہ کون تھے؟ جی وہ کون تھے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ میرا حسن، میرا حسین وہ جنت کے جوانوں کے، یہ جو آج بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، یہ بھی جنت میں جا کر جوان ہو جائیں گے۔ تو ہر جنتی جوان کے سردار کون ہوں گے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تو دوستو خدا را ان سے اپنے تعلق کو لازماً وابستہ کیجئے گا اور فتووں سے نہ گھبرایا کریں۔ خدا را اب ان باتوں سے نکل آئیے۔ آپ کو چاہیے کہ ہم خود بھی تھوڑا سا ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر کوئی شخص ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے کہ آپ فقط ان کا ذکر کریں، جی ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں، اہل بیت طہار کا ذکر نہ کیجئے گا، اس لیے کہ ان کا تعلق کسی اور مسلک سے ہے، تو آپ دوستان ذی وقار وہاں سے اٹھ کر ہاتھ جوڑے ان سے، ٹھیک ہے، اور سلام کر کے وہاں سے نکل آئیے۔ اس کے عقیدے پر اپنی زندگی کو مت ڈھالیے گا، وہ برباد کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کو برباد کر رہا ہے۔ جو انسان اہل بیت طہار سے ہمارے تعلق کو توڑتا پھرے، مجھے بتائیے اس کا ایمان کتنا کامل ہوگا؟ جس کا تعلق میرے مصطفیٰ کے خاندان سے ہی پختہ نہ ہو۔ اب دیکھیں میرے چھوٹے بچے ہیں دو، ایک بیٹا بیٹی، اگر کوئی شخص ان سے پیار کرے نا تو مجھے بڑا پیار آتا ہے اس شخص پر جو بچوں سے پیار کرتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب اگر کوئی شخص ہمارے بچوں سے پیار کرنے والا ہو تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیے حسنین کریمین کن کے بچے ہیں؟ وہ میرے مصطفیٰ کے بچے ہیں۔ خدا را حسنین کریمین سے اپنی نسبتوں کو مت توڑیے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اگر ہم مولا کہہ دیں تو لوگوں کو اعتراض آ جاتے ہیں، اعتراض کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا کیوں کہا؟ جی میں وقت نہیں ہے میرا کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اہل بیت طہار سے اپنی نسبتوں کو قائم رکھنا، تعلقات کو قائم رکھنا۔ مت شرمائیے کہ فلاں شخص آپ پر فتویٰ لگائے گا، فلاں عالم فتویٰ لگائے گا کہ آپ ان سے کیوں محبت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسری چیز بھی، دوسرا جملہ بھی سماعت کر لیں، ہم نے جہاں پر بھی جانا ہے ہمارا عقیدہ وہ معتدل ہونا چاہیے، نہ تو نسبت کو بہت زیادہ بڑھا دیں اور نہ نسبت کو بہت زیادہ کم کریں، ایک بات۔ دوسری بات ایسے بھی نہ ہو کہ ہم ایک طرف تو اہل بیت طہار سے محبت کر رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہو۔ مجھے بتائیے وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص قبول ہوگا کہ جو اہل بیت طہار سے محبت کرے، صحابہ سے بغض رکھے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص وہ صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت طہار سے بغض رکھے، کسی کی قبولیت
نہیں ہوگی۔ قبولیت اسی شخص کی ہوگی کہ جنہوں نے ان دونوں طبقات کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ رکھا، دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑا۔ اب اگر اللہ نے چاہا تو کبھی وقت آئے تو میں ان چیزوں کو بیان کروں گا، لیکن اب آئیے دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوستو خدا را، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کو رب نے بنایا ہے سونا۔ کیا بنایا؟ سونا بنایا۔ انسان کو بنایا گولڈ، اور فرمایا کہ انسان اگر تو نے اپنی ذات کے اندر کھوٹ کو شامل کر لیا تو میں پہلے تمہاری کھوٹ کو دور کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کا ادب، ان کی تعظیم نہ کرنا کھوٹ، نماز نہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ بولیے نا بھائی۔ روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج ادا نہ کرنا، نیکی کا عمل نہ کرنا، کسی کی چوری کر لینا، کیا ہے؟ یہ کھوٹ ہے۔ کسی کی چغلی کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی پر ظلم کرنا، آپ کی وجہ سے اگر آپ کے ہمسائے کو تکلیف پہنچے تو دوستو یہ بھی کھوٹ ہے، یہ بھی کھوٹ ہے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ اے بندے، اگر اس سونے کے اندر تو نے کھوٹ کو شامل کر لیا تو میں پہلے تمہاری کھوٹ کو دور کروں گا۔ تو کسی کی کھوٹ دنیا میں دور ہو جاتی ہے، اگر دنیا میں کھوٹ دور نہ ہوئی تو اللہ پاک اس کھوٹ کو قبر کے اندر دور فرمائے گا، قبر کا عذاب دیا جائے گا۔ قبر کا عذاب بولیے ہم جیسے انسان سہ سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں؟ بولیے نا بھائی، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ جب نہیں رکھتے تو دوستو اس سونے کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خالصتاً سونا اللہ کی بارگاہ میں واپس بھی کرنا ہے۔ دنیا کے اندر کھوٹ دور نہ ہوئی، قبر میں دور کی جائے گی، اور کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جن کی کھوٹ قبر کے اندر بھی دور نہیں ہوگی، ان کی کھوٹ کو اللہ پاک معاشر کے میدان میں دور کرے گا۔ اگر وہاں پر بھی کھوٹ دور نہ ہوئی، سونا خالص نہ ہوا، تو بالآخر اللہ پاک کو اس انسان کو جو سونا بنا کر بھیجا تھا، کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اس انسان کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، جہنم میں، دوزخ میں ڈالنا پڑے گا۔ اور بالآخر جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، بالآخر خالق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن پہلے یہ مراحل طے کرنا ضروری ہوں گے، ان سے گزرنا ضروری ہوگا اس شخص کے لیے کہ جس نے اس خالص سونے کے اندر کھوٹ کو شامل کر لیا۔ اب آخر میں ایک جملہ چند سماعت کریں اور اجازت چاہتا ہوں کہ دوستو کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضرت صاحب آپ نے جو مراحل بیان کیے ہیں کھوٹ کو دور کرنے کے، وہ بڑے مشکل مراحل ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم قبر کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ ہم معاشر کا میدان کے اندر عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ کا تصور کرنا ہمارے بس کی بات۔ سردیاں ہیں نا بھائی، سردیاں، ہم ہیٹر جلاتے ہیں، انگیٹھی جلاتے ہیں، تو کیا آپ ہاتھ تھوڑا سا زیادہ قریب لے کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ زیادہ قریب کریں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گا۔ تو مجھے بتائیے، دنیا کی آگ اور معمولی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے دوزخ کی آگ کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے دوستان ذی وقار۔ تو اب آخر میں جاتے جاتے تحریک منہاج القرآن کا فیض بانٹتا جاؤں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ دنیا کے مراحل تو بڑے مشکل ہیں، ہم نہیں سہ سکتے اس عذاب کو، لیکن کھوٹ کو دور بھی کرنا ضروری ہے۔ انسان ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی آسان سا نسخہ بتا دیں کہ نسخے پر چلتے ہوئے اس دنیا کے اندر ہی ہم کھوٹ کو دور کر لیں۔ آسان سے نسخے ہیں۔ پہلا اس میں سے مرحلہ ہے توبہ۔ بولیے ذرا، توبہ۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، کوتاہی کر بیٹھا ہے، اس سونے کے اندر اس نے کھوٹ کو شامل کر لیا، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور عرض کرے باری تعالیٰ انسان ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ ارے فقیر والی کے دوستو، رب تو انتظار کر رہا ہے کہ میرا یہ بندہ کب پلٹ کر میری بارگاہ میں آتا ہے، میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں، اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ ارے دوستو، رب تو انتظار کر رہا ہے۔
آپ نے سنا ہے نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی نہیں ہے اور نہ ملی ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بے حساب ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار اور محبت کرنے والا ہے. لا تعداد بے حساب ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار اور محبت کرتا ہے. اگر ماں کا بیٹا بیٹی نافرمان ہوں جی، کوتاہیاں کرتے پھریں، زیادتیاں کرتے پھریں، جب ماں کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں تو قبلہ شاہ صاحب ماں کیا کرتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے. بیٹا کہ والدہ میں گناہ کرتا رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے. تو ماں ایک ماں ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور وہ ماں ہو کر جتنی گناہگار اولاد ہو اس کو کیا کرتی ہے؟ معاف کر دیتی ہے. تو مجھے بتائیے وہ خالق کائنات معاف نہیں کرے گا؟ وہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ ارے دوستو، وہ تو انتظار کر رہا ہے، وہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، کوتاہی کر بیٹھا ہے، ارے میری بارگاہ میں آ جا. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتو گناہ کر بیٹھا ہے، ابھی اس کو اپنے مکتب میں درج نہ کرنا، رجسٹر کے اندر درج نہ کرنا، اس کو تھوڑا وقت دو. ارے ممکن ہے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر ندامت آ جائے، شرمندہ ہو جائے، میری بارگاہ میں توبہ کر لے، لہذا اس کو تھوڑا سا وقت دے دو، وقت دو، توبہ کر لے گا. تو اللہ پاک فرشتوں کہتا ہے کہ ابھی درج نہ کرنا. گناہوں کو اللہ پاک درج نہیں کرواتا کہ میرا یہ بندہ گناہ کر لیا ہے، پلٹ کر میری بارگاہ میں آ جائے. اور جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جلدی سے نوٹ کرو جی، اس کو نوٹ کیا جائے تو اس کو فوراً نوٹ کر لیا جاتا ہے، درج کر لیا جاتا ہے. دوستان زیباکار، خالق کی کائنات، اگر اس پر میں بیان کروں تو یہ پورا ایک موضوع ہے توبہ کا. میں ابھی اس پر نہیں جانا چاہتا، اگلے مرحلے پر بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ سماعت فرما لیں. آقا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اے انسان، اگر تو گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں پلٹ گیا تو میں فقط تمہارے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، فقط تم سے راضی نہیں ہوں گا، فقط تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا. ان اللہ یحب التوابین، بلکہ میں تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا. یحب یہ محبت سے نکلا ہے، میں تم سے محبت کرنا، تم سے پیار کرنا شروع کر دوں گا. اس چیز کو یہاں پر رکھی. دوسرے مرحلے پر آئیے. انسان کو چاہیے کھوٹ کو شامل کر لیا تو توبہ کرے. اگر کھوٹ سے انسان کی توبہ دور نہ ہوئی تو انسان کو چاہیے کہ کسی مرد کلندر کی صحبت میں آ جائے. صحبت صالح، انسان کو چاہیے کہ کسی مرد کلندر کی صحبت میں آ جائے. اگر انسان کی کھوٹ 70 سال کی توبہ سے اور 100 قتل کرنے کے باوجود بھی اس کی کھوٹ دور نہ ہوئی تو ایک مرد کلندر اور اللہ کے ولی کی ایک نگاہ سے خالق کائنات 70 سال کی کھوٹ کو دور فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ولی ہو ولی. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آج لبادہ تو سب نے اوڑھ رکھا ہے، لیکن دوستان زیباکار، جو اللہ والا ہے اس کی صحبت میں آنے کی ضرورت ہے. اور جو اللہ کے خالص بندے کی صحبت میں آ جائے اللہ پاک اس کی کھوٹ کو دور فرما دیتا ہے. اب دیکھیں ذرا قرآن کریم میں غور کریں. اصحاب کہف کا تذکرہ آپ نے سب نے سن رکھا ہے، بس اشارہ کرنا مقصود ہے. اصحاب کہف غار کے اندر آرام جو کرنے گئے تھے، 309 سال تک وہاں پر سوئے رہے، اور ان کی چوکٹ پر، غار کے دانے پر ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ایک کتا بھی بیٹھا رہا. کتنا بولیے؟ 309 سال تک کتا بھی غار کے دانے پر بیٹھا رہا. حاضرین محترم، جب جاگتے ہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں کتنا عرصہ آرام کرتے رہے؟ جواب دیتے ہیں کیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ آرام کرتے رہے. اس کو بھی چھوڑیے، آگے بڑھیے. وہ ایک کتا تھا جس نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی اور استقامت کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا رہا. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ درجہ اس کتے کو عطا فرمایا کہ جہاں جہاں قرآن کے اندر اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کتے کا بھی ذکر فرما دیا. فرمایا کہ اگر اللہ والے 3 تھے، رابعہم کلبہم، تو چوتھا ان کا کتا تھا.
اگر وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ ارے فقیر والی کے دوستو، اگر ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں آ جائے، استقامت کا پہاڑ بن جائے، اللہ پاک کے مقام عطا فرماتا ہے، تو اگر یہ اشرف المخلوقات بندہ کسی ولی کی صحبت میں آئے تو بتائیے اس کو مقام نہیں ملے گا؟ اس کو درجہ نہیں عطا کیا جائے گا؟ کیوں نہیں عطا کیا جائے گا؟ تیسرا اور آخری مرحلہ، فائنل مرحلہ دوستو، اس مرحلے پر اگر کسی انسان کی کھوٹ دور نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کی کھوٹ پھر دور ہو بھی نہیں سکتی۔ قبلہ شاہ صاحب، اس کی کھوٹ دور ہو بھی نہیں سکتی اگر اس مرحلے پر بھی کسی کی کھوٹ دور نہ ہوئی۔ توبہ کرتا رہا، کھوٹ دور نہ ہوئی، توبہ خالص نہیں تھی۔ توبہ کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وقت ہوتا تو بیان کرتا۔ توبہ کے ذریعے اگر کھوٹ دور نہ ہوئی، صحبت پر آئے، ان میں انتخاب نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، مراحل ہیں۔ گناہ کیا، اس سونے کے اندر کھوٹ کو شامل کیا، پہلے چاہیے توبہ کرے، اس کے بعد کیا کرے؟ صحبت صالح میں آئے، اللہ کے ولی کی صحبت میں آئے، کسی مرد کلندر کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کر لے، نسبت کو جوڑ لے۔ اگر ان 2 مراحل سے اس کی کھوٹ دور نہ ہو، تیسرا اور آخری اور فائنل مرحلہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر اللہ پاک ہر انسان کی کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، ہر انسان کی کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ تیسرا اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ دیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے انسان، گناہ کر لیا، کوتاہی کر بیٹھا، اپنی جان پر ظلم زیادتی کر بیٹھا، اگر تمہاری کھوٹ توبہ سے دور نہ ہوئی، صحبت سے دور نہ ہوئی، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جا، اور میرے واسطہ مصطفیٰ کا وسیلہ اور ان کا واسطہ دے کر میری بارگاہ سے بخشش مغفرت طلب کر، میں تمہاری کھوٹ کو دور کر دوں گا۔ تمہاری کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ حاضرین محترم، اب اس انسان کو چاہیے کہ اگر اپنی کھوٹ کو دور کروانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے در پر آ جائے، آقا کی چوکھٹ میں آ جائے، آقا کی بارگاہ میں آ کر میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ خالق کائنات اس سونے کو خالص کر کے اس کی کھوٹ کو دور کر دے گا۔ آپ کسی کے ذہن میں ایک خیال آئے کہ حضرت صاحب کیا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے؟ کیا صاحب جانا ضروری ہے؟ یعنی مدینہ المنورہ حاضری دینا ضروری ہے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا واسطہ دینا ضروری ہے؟ دوستان ذی وقار، اللہ رب العزت نے کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر قید لگا دی جاتی تو فقیر والی کے دوستو، جن کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا، جس کو توفیق بخشی، وہ تو جا سکتا، اور جو نہ جا سکتا وہ یہی حسرت لیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتا کہ باری تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرماتا تو میں بھی تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا کی بارگاہ میں آ کر ان کا وسیلہ پیش کرتا۔ اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں لگائی اور فرمایا اے انسان، تم دنیا کے کسی خطے میں ہو، فقیر والی کی سرزمین پر بیٹھ کر، فیض العلوم میں بیٹھ کر، مصر کے کسی کونے میں بیٹھ کر، پاکستان میں ہو، امریکہ، یورپ، افریقہ، دنیا کے کسی خطے میں ہو، بس میرے مصطفیٰ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر میری بارگاہ میں دعا کرو، میں تمہاری بخشش اور مغفرت کر دوں گا، تمہاری بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی۔ لہذا حاضرین محترم، اختصار کے ساتھ میں نے یہ چند جملے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ خدا را ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ سونا بنا کر بھیجا ہے، کیا بنایا؟ سونا بنا کر بھیجا ہے، ہمیں چاہیے کہ سونے کو خالصتاً ہی اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس کر سکیں، اور اس کی توفیق بھی مانگا کریں۔ اور انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتے ہیں،
لیکن دوستو ظالم وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا، اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا۔ جو توبہ کر لیتا ہے دوستو وہ معاف فرمانے والی ذات ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ انسان کی مغفرت کرنے والا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، وہ رحمان ہے۔ لہذا دوستو ہمارا دائرہ کار زیادہ وسیع نہیں ہوتا، جہاں پر ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا خاندان ہے، چند ہوں گے، خاندان میں رشتہ دار ہیں جی، دوست احباب ہوں گے، یا اپنا شہر ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا ہم اللہ کا خوف اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر ہر کام کریں تو مجھے امید ہے کہ جو سونا اس نے بنا کر بھیجا تھا، اسی سونے کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں ہم واپس بھی کر سکتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنایا اس پر ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بار دیگر محترم المقام محترم سید انوار الحسن شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن محترم امداد علی صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، لوگوں کو دعوتیں دی ہیں، آپ تمام احباب تک پہنچے ہیں وہ، اور اس جمعۃ المبارک کی دعوت دی ہے۔ لہذا جملہ احباب جو دور و نزدیک سے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کے دل کے اندر اگر کوئی بھی مقصد ہے تو ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، اور ان کے گھروں میں اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔